کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان دونوں کا معنی ڈرنا ہے۔ میری طرف دیکھیے، توجہ کریں، کچھ سمجھانے لگا ہوں، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا۔ خشیت کا معنی بھی ڈرنا ہے، خوف کا معنی بھی، لیکن جب صوفیاء کے پاس جائیں نا، صوفیاء جو قرآن و سنت کی روح کی تفسیر کرنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، خشیت اور خوف میں فرق ہے۔ خوف اور ہوتا ہے، خشیت صوفیاء اس کی تفسیر اور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خوف بھی ہوتا ہے اور خشیت بھی ہوتی ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو فائدہ دے گی۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ بھائی خوف ہوتا ہے اپنے گناہوں کا، کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے بڑا خوف آتا ہے، مار پڑے گی، یہ خوف ہے۔ پھر سمجھ لیں، ایک آدمی نے حرام کا مال اکٹھا کیا ہے زندگی میں، معاذ اللہ اس نے بڑے پاپ کیے، گناہ کیے، شراب پی، بدکاری کی، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ۔ اب اسے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا، یہ خوف ہے۔ اور خشیت یہ ہے کہ ایک آدمی سارا دن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے۔ یہ خشیت ہے، یہ خشیت ہے۔ جو گناہوں سے ڈرے وہ خوف ہے، اور جو رب کی ناراضگی سے ڈرے وہ خشیت ہے۔ جو کہے یار میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا رب کہیں مجھ سے۔ بڑی خوبصورت مثال دی، میں نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ مسئلہ کیا ہے، تو فرمانے لگے ایک بادشاہ نے ایک غریب کی بیٹی اسے پسند آ گئی تھی، تو اس نے عزت کے ساتھ اس سے شادی کر لی، رشتہ بھیج کے وقار کے ساتھ۔ بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے مقدر پر رشک کرنے لگا کہ میری بیٹی کو بادشاہ نے پسند کیا ہے، بادشاہ کے شہزادے نے رشتہ بھیج دیا ہے۔ شہزادہ بیاہ کے لے گیا بیٹی کو، 20 کنیزائیں، نوکرانیاں اس عورت کی خدمت کرنے پہ لگی ہوئی ہیں۔ میری اوقات نہیں تھی، یہ من آنم کے من دانم، میں جو ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے۔ اس نے میری حیثیت سے، میری اوقات سے، میرے ظرف سے، میری محنت سے بڑا بڑھ کے مجھے عطا کر دیا۔ میری چونکہ اوقات سے زیادہ دے دیا تو میں ڈرتی ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری یہ کھیل، یہ جو میں نے گھونسلہ بنایا ہے، یہ کہیں میرا ٹوٹ نہ جائے۔ میرے بھائی، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء، صلحاء، صوفیاء، اتقیاء، صحابہ، اہل بیت، یہ لوگ جب روتے تھے تو یہ کوئی اس لیے نہیں روتے تھے کہ یہ آج دوپہر کو چینی میں ملاوٹ کر کے آئے ہیں تو اس لیے رو رہے ہیں رات کو۔ اس لیے نہیں روتے تھے کہ آج انہوں نے جو شکر بیچی ہے اس شکر کے اندر بورا ملایا ہوا تھا۔ اس لیے نہیں رو رہے کہ آج 10، 15، 20 لاکھ رشوت کا مال بینک میں جمع کر، اس لیے تھوڑی روتے تھے۔ یہ تو اس لیے روتے تھے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ عطا کیا ہے، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جانا۔ یہ تو اس کی خشیت میں رو رہے تھے۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام جعفر صادق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جناب داؤد طائی کی ملاقات ہوئی تو امام جعفر صادق حضور کے نواسے عرض کرنے لگے، داؤد طائی یار میری بخشش کی دعا کرنا، رب مجھے معاف کر دے۔ تو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ نے فرمان لگے، امام صاحب آپ حضور کے نواسے ہیں، میں نے دعا کرنی ہے کہ آپ نے میرے لیے کرنی ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رو پڑے، کہنے لگے یار تو نہیں کرنی ہے، اور اسی لیے تو تجھ سے دعا کرا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ مجھے کہیں کہ میں کس طرح کا تھا، تو کس طرح کا بن کے آیا ہے۔ یہی تو دعا کرانی ہے کہ میرے لیے دعا کر۔ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اتنی زیادہ خشیت ہوتی،
اور गुनाहगार के तो अल्लाह तबारक व ताला बाजों का सजा देता है, आंसू शलब हो जाते हैं। उसको तो अपने गुनाहों पे रोना ही नहीं आता। वो तो रोता है बच्चा ना हो तब रोता है, वो तो रोता है पैसे ना हो तब रोता है, वो तो उस वक्त रोता है जब उसका माल चला जाए। उसको तो बाजों का, गुनाहगार को तो बाजों का सजा मिलती। अल्लाह फरमाते तो दुनिया के लिए रोएगा, मेरे लिए नहीं रो सकता। और जो रब करीम के बंदे होते हैं उन्हें अल्लाह कहता है तो दुनिया से बेनियाज है, तेरी आंख से आंसू जब भी टपके या मेरे लिए टपकना चाहिए या मोहम्मद मुस्तफा के लिए टपकना चाहिए। आप अगर इस बात को थोड़ा सा गौर के साथ समझे तो तमाम औलिया सुलहात किया ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्या इसकी वजह थी? नमाजें कम रह गई थी, रोजों में कमी थी, फराइज अदा नहीं करते थे कि रोया करते थे? क्यों रोते थे? हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सहाबा कहते हैं, जनाब उमर फारूक जब नमाज पढ़ाते इतना रोया करते थे कि 7वीं सफ तक उनके रोने की आवाज जाया करती। 7वीं सफ तक उनके रोने की आवाज जाती। हम लोग बन के बैठ गए हैं, हम लोग बन के बैठ गए। हम ये समझते नहीं कि हमारी हैसियत क्या थी और रब करीम ने हमें नवाजा क्या है। आप पढ़िए किताबें, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। नबी पाक फरमाते हैं मेरा उमर जब तक दुनिया में रहेगा दोज़ख को ताला लगा रहेगा। उस साहिब उस्दुल गाबा ने लिखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन को बुलाया, फरमाया चल मेरे उमर की शान बयान कर। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 950 साल अगर अल्लाह मुझे उम्र दे, 950 साल रब उम्र दे और फिर भी मैं उमर फारूक के फजाइल बयान करूं तो मैं नहीं कर सकता। उम्र की शान मैं नहीं बयान कर सकता। 950 साल भी अगर मेरी उम्र हो। नबी पाक ने फरमाया फिर मेरे अबू बकर के बारे में अर्ज की या रसूल अल्लाह अबू बकर की तो बात उससे बहुत आगे की है ना। वो नबी पाक कितनी अजमत बयान कर रहे हैं, किस कदर ज्यादा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी अजमत बयान करते हैं।